السلام علیکم، ویلکم ٹو ارم ڈرینس ولاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک رکھے، آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آنے والا ہر دن خوشیوں سے بھرا ہو، ہمارا بھی اور آپ لوگوں کا بھی، سب کا انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کل کا ولاگ میں نے نہیں ڈالا تھا، تھوڑی مصروفیت تھی اور اس لیے آج بھی میں کافی بزی تھی، لیکن میں نے سوچا نہیں گیپ نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں نا ایک جاب تو جاب ہوتی ہے، جاب کی طرح یہ ولاگنگ بھی جو ہے نا وہ جاب کی طرح ہوتی ہے۔ ہم بہت محنت سے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آج ویڈیو میں کیا ڈالا جائے اور کیا روٹین ڈالی جائے۔ آج کی روٹین ایک تو دن گزرتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، بچوں کو بھی روزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ باہر کی بھی روٹینز ہوتی ہیں، کچھ گروسری کرنی ہوتی ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، اور ملنا ملانا ہوتا ہے بہن بھائیوں سے اور آس پڑوس سے۔ ویسے جیسے ایک روٹین ہٹ کے ہوتی ہے نا، تو یہ ایک روٹین بائی روٹین بنی ہوتی ہے روز کی۔ کوئی آ گیا یا کہیں چلے گئے یا کھانا کھا لیا، پکا لیا، سب گھر کی صفائی کر لی، یا بس یہ چیز عام دنوں میں تھی۔ جب سے ولاگنگ سٹارٹ کی ہے تو یہ چیزیں تو نا ایک سمجھ لیں کہ ایک بندی بندائی کام کرنا ہوتا ہے نا، جو بس کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، اور بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلے میں یوٹیوب میں ولاگس دیکھتی تھی دوسروں کے نا، تو پھر میں بڑے آسانی سے کہہ دیتی تھی کہ یہ تو بھائی کیا ہے، گھر کی روٹین تو دکھانی ہوتی ہے، کیا ہے کھانا بنانا یا برتن دھونا یا دوسرے کام کرنا، یہ کیا ہے، میں تو یہی سمجھتی رہتی تھی نا۔ لیکن نا جب یہ ولاگنگ سٹارٹ خود کی ہے اور تو بہت پتہ لگا ہے کہ یہ سب کرنا بہت ہی مشکل ترین کام ہے، بلکہ بہت زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ یہ الفاظ میرے بہت چھوٹے ہیں، لیکن یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کو شوٹ کرنا، اور جو شوٹ کرنا ہے نا یہ بہت زیادہ مشکل پڑ جاتا ہے۔ ایک بندہ کام کرتا رہے نا تو اتنا پتہ نہیں لگتا، جو 10 منٹ کا کام ہوتا ہے نا، یقین کریں وہ آدھے گھنٹے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ روٹین یہ بنی ہوئی ہے، عام روٹین سے ہٹ کر یہ روٹین جو میں نے ابھی بنا لی ہے نا، یہ بہت زیادہ مشکل ٹف لائف لگتی ہے۔ بچوں کو بھی ٹائم دینا اور ایک بہت زیادہ، بس کیا بندہ کرے، اب کیا شیئر کرے آپ لوگوں سے۔ تو اس لیے اب مارکیٹوں میں بھی جانا، اور عید کا ماشاءاللہ قریب ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ شاپنگ میں کیا کیا خریدا ہے اور کیا ابھی نہیں خریدا اور کچھ خریدنا ہے، یا ابھی ویسے ہی کچھ نہیں خریدا تو ویسے ہی چکر لگا کر آئیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شاپنگ کروں گی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی۔ تو اور یہ بات ہے کہ میں مارکیٹ اگر گئی بھی تو جیسے بچوں کی شاپنگ کے لیے گئی بھی تو وہاں پر میں کوئی موبائل کیمرہ نہیں لے کے جاؤں گی، اس لیے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں نا۔ یقین کریں ہمارے ایریے میں اتنا زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں نا کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں نا، ہمارے باقی کے ایریا کا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی تک نکلی نہیں ہوں نا، لیکن جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے یقین کریں یہ والے حالات ہو رہے ہیں کہ اگر آپ گزر رہے ہیں نا تو بس اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا کیش ہے وہ آپ کے پاس سلامت نہیں رہے گا، ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ تو بتائیں اب یقین کریں، اب ولاگ میں بندہ ڈالے تو کیا ڈالے، ایک سبزی کاٹنا، جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، یا پھر ڈسٹنگ کرنا یا برتن دھونا، یہی آج کل یقین کریں ولاگ میں یہی ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کریں، باہر یہ بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کریں، باہر گئے تو کچھ خریدا ہے یا مارکیٹ کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں، اچھی مل رہی ہیں، مناسب مل رہی ہیں۔ دل کرتا ہے، بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کریں، لیکن یقین کریں باہر اس قدر حالات خراب ہو گئے ہیں، اتنی بھوک ناچ رہی ہے، یقین کریں اس قدر ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ وہ حرام کھانے کے چکر میں نا انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آگے پتہ نہیں ہمیں یہ جو ہم نے چوری چکاری کی ہے یا ڈاکہ مار کے ہم نے کسی کی دکان کا موبائل کھینچ لیا یا کیش چرا لیا یا کپڑے کر لیے ہیں، یقین کریں ہماری
بس اللہ تعالیٰ ایمان دے، اور رزق کے پیچھے میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس سکون اور زندگی والا ایمان دے، اور زندگی دے حلال سے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا کرے بچوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جو چور ہیں ڈاکو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، بس یہی دل سے دعا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ جو بندہ ہے بس گن پوائنٹ پہ ہر چیز چھوڑوا کر، یعنی کہ اس کے اگر موبائل ہے، اگر گھر کے پارک ہم لوگ بائک کر رہے ہیں، ان سے بھی موبائل چھین رہے ہیں کہ گیٹ کھول کے ہم نے بائک اندر کرنی ہے، تو وہ والے سین ہو رہے ہیں ہمارے ایریاز میں۔ کوئی گزر رہا ہے، کوئی جاب سے آ رہا ہے، یا کوئی بینک سے اپنے بچوں کے لیے سیلری نکلوا کے لے کے آ رہا ہے، تو بس یہی ابھی یقین کریں یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، بلکہ عرصہ کیا ابھی کی بات ہے، ہمارے ایریا میں بینک ہے ماشاءاللہ، ہمارے ایریاز میں کافی سارے بینک ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہٹ کرنا، تو پھر وہ کیا نام ہے اس کا، یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے کیش نکلوا کر، سیلری ملی ہوگی، کیش نکلوا کر لے کر آ رہا تھا، اور اس کے پیچھے یعنی کہ اس کی گلی تک وہ آ گیا، وہ بس بائک پر تھا وہ بھی بندہ، اور دوسرے بندے بھی 2 تھے، وہ بائک پر تھے، تعاقب میں تھے کہ ہم ان سے نا کچھ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ATM سے پیسے نکلوا کے لے کے آ رہا ہے، تو وہ اس کے پیچھے آیا، اور وہ ایک نارمل سا پردیسی بندہ ہی لگ رہا تھا، جیسے ایک نارمل مڈل کلاس کا ہوتا ہے، سیلری ملی ATM سے نکلوا کے وہ گھر کی طرف آ رہا، تو راستے میں اس کو روک لیا، اور یقین کریں وہ چلایا رویا، سمجھو گلی کے اپنے گھر پہنچنے والا تھا، چلایا رویا، کہتا میری بچوں کی شاپنگ کے لیے پیسے ہیں، کچھ تو دے دیں واپس کر دیں۔ یقین کریں اس نے تھوڑی سی مذمت کی، اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، گھر میں بچے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں شاپنگ کروائیں، یا گھر میں تھوڑا راشن، عید کا سیزن ہے، عید قریب ہے، اور پھر وہ یقین کریں وہ ان کے دل میں نہ خدا کا خوف ہی نہیں تھا، اس بندے کو گولی لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بس اس کو سلامت رکھے، اگر زندہ ہے تو میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی صحت عطا کرے، اس کو وسیلہ بنائے اس کے بچوں کے لیے۔ وہ اتنے بے رحم ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ بے رحم ہوتے ہیں، ایک تو کیش بھی گیا، جو بچہ بیچارہ ایک فیکٹری میں یا ایک کمپنی میں جاب کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، ایک زیادہ زیادہ 40,000 32,000 سیلری ہوگی، جس سے اسے رینٹ بھی دینا ہوتا ہے گھر کا، بچے بھی پالنے ہوتے ہیں، اور گروسری دوسری گھر کی کرنی ہوتی ہے، جس میں اسکول کی فیسیں بھی اسی میں بندے نے دینی ہوتی ہیں، دوائیوں کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، دوسرے اخراجات، بہن بھائیوں کو منہ دینا ہوتا ہے، بہت سارے اخراجات 30-35 ہزار میں انہوں نے ایک مڈل کلاس کے بندے نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یقین کریں اس کو کیش بھی گیا، اس کو گولی بھی لگی، اب پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ کیا بنا، اس کی فیملی کے ساتھ کیا بنا، اور جب اس تکلیف میں بندہ کوئی ہوتا ہے نا، تو یقین کریں صرف دل کی تسلی دینے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، ہاتھ بڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ بس وہی ہوا اس کے ساتھ بھی، دل کی تسلی دی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، بس وہ اپنی بچوں کو لے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک کرائے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جب اس کا ہسبینڈ سول گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں بیچارہ علاج کرا رہا ہے۔ بس یہ ہے زندگی، اور یہ ہے احساس کرنے والی۔ آج کل تو یقین کریں بہت بے رحم ہو کر جو گن پوائنٹ پہ بندے چھین کے لے کے جا رہے ہیں نا، بہت بے رحم ہو گئے۔ ایک ابھی روزوں سے 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے خود نیبرز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے بندے، ان سے موبائل کھینچا، والیٹ لیا، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لیے 2-3 بندوں سے۔ یقین کریں بس اتنا دل دکھتا ہے نا کہ بس کیا کریں۔ اسی لیے بس یہ بات کا موضوع یہی تھا کہ بھئی باہر کی جو ویڈیوز ہیں نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کروں گی، وہ اس وجہ سے کہ بس یہی ہے کہ ایک دیکھیں حالات کیسے ہیں، جو معصوم سا میرے پاس ایک موبائل ہے وہ بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس وجہ سے اس وقت تو میں افورڈ نہیں کر سکتی یہ والا فون کہ دوبارہ بہت جلد لیا جائے، اس لیے چھوٹا سا معصوم سا میرے پاس فون ہے، تو میں اس لیے یہ نہیں خرید رہی۔ سوری، میں باہر کی ویڈیوز شوٹ نہیں کروں گی۔ جو گھر میں
हो सकेगा, और झाड़ू पोछा दिखा दिया करूँगी, कोई बर्तन धोने वाला दिखा दिया करूँगी, बस इसके अलावा नहीं। और इंशाल्लाह मार्केट अगर मेरा चक्कर लगा तो बच्चों की जो शॉपिंग करूँगी वो इंशाल्लाह ईद के दिनों में ही मैं ईद के एक आध दिन पहले ही आप लोगों के साथ कुछ की है और कुछ करूँगी इंशाल्लाह। तो बस वो ये सब इकट्ठी हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या ख़रीदा है और क्या क्या रह गया है, वो सब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस और आप लोग भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या ख़रीदा है और क्या नहीं, और आपके एरियाज़ के हालात कैसे हो रहे हैं। आज भी यकीन करें मैं थोड़ा बाहर गई थी और वहाँ पे ऐसे हालात देख कर आई हूँ ना, मेरा दिल कांप गया। बस वो है ना, खुदा का खौफ ही नहीं है, और कोई आ रहा है तो किसी से पर्स खींच के जा रहा है, किसी के हाथ से मोबाइल खींच के जा रहा है, बस ये पता नहीं हमारे पाकिस्तान को हो क्या गया है। कुछ अच्छी चीज़ तो है ही नहीं ना पाकिस्तान में, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं रही, और बस सुकून ज़िंदगी है ही नहीं। वही तो मैं कहती हूँ कि हमारे बड़े कहते हैं कि भूख की वजह से, ये गुर्बत की वजह से। अरे हमारे नबियों ने भी गुर्बत कम देखी थी। अरे उन्होंने तो वो गुर्बत भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांध लेते थे। हमारे जो बुज़ुर्गान थे, हमारे नबी जो हमारे लिए कुर्बानियाँ इतनी इतनी दी हैं, नहीं तो उनके तो हर चीज़ उनके तो कदमों में मिल जाए। वो हम सिर्फ हमारे लिए, नबी पाक भी अपनी उम्मत के लिए सब कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन हम लोगों ने अपना इस्लाम, अपना दीन संभाल के नहीं रखा। बस डांस गाना, लूट मार, बस इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं आता, ना नमाज, ना सही तरह रोज़ा, कुछ भी नहीं। और बस अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी मैं मैं अभी मार्केट गई थी तो देखा, एक तो जो 500 की चीज़ थी ना, यकीन करें पिछले दिनों में जो 500 की चीज़ थी ना, वो 1000 रुपये में मिल रही है। अब अंदाज़ा लगा ले बंदा क्या ख़रीदे और क्या छोड़े। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बंदा ज़रूरी ही ख़रीदने वाली होती हैं, और यकीन करें वो भी बंदा नहीं ख़रीद सकता, वो इतनी महंगाई हो गई है। और सब मुझे कहते हैं कि आपने अभी तक बच्चों की शॉपिंग नहीं की। सब, मैं उस दिन भी मेरी नेबर मिली मुझे, और मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो फिर बच्चों वो नेबर मुझे मिली तो मुझे कह रही है कि तुम लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली। मैंने कहा नहीं अभी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी ना, फिर करेंगे, मैं सस्ती में शॉपिंग नहीं करती। बस वही हिसाब है ना कि एंड के दिनों में करना, और एंड के दिनों में करके वो इतनी महंगी चीज़ें अपने, यकीन करें वो अपने रेट्स लगा लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से रेट्स लगाते हैं, और बस वो मजबूरी लोगों की होती है, बेचारे लोग ख़रीदते हैं, क्या करें। बच्चों की ईद तो होती है ना, चाहे वो थोड़ा बहुत ख़रीदें या ना, बस बच्चों के लिए तो पेरेंट्स हर वक्त तैयार रहते हैं कि कोई ना कोई बच्चों की न्यू चीज़ लें, चाहे नॉर्मल सूट हो, नॉर्मल जूती हो, बस यही है। अच्छा जी, देखा होगा आपने मेरा टॉपिक बस यही था कि बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, और जो चोर डाकू हजरात भाईजान हैं इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और हक हलाल की खाने की तौफीक दे, और हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो ऐसे लोग होते हैं ना, यकीन करें वो ना उनकी दुनिया है ना ही उनकी आखिरत है, यकीन करें वो भी बात है। कुछ ऐसे डाकूज़ पड़े हुए देखें जो उसी टाइम मर भी गए गन पॉइंट के साथ। आवाम की हत्या चढ़ जाती है ना, जो ये चोर डाकू भाई, यकीन करें उनको तो बस अल्लाह ही बचाए। वो तो बस हत्या चढ़ गई आवाम के, वो कहाँ बहन एक कर देते हैं, वो अल्लाह ही साहब है। अच्छा जी, ये सुबह सहरी के मैंने बर्तन धोए थे, थोड़ा लेट हो गई थी आज, मैं सो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैंने ना थोड़ी सुबह हो गई, और उसके बाद मैंने बर्तन धोए काफ़ी ज़्यादा, अफ्तारी के बर्तन थे, तो फिर वो मैंने धोए हुए, फिर ये सुबह हुई, सहरी की अपलोड मैंने नहीं किया, और इसलिए नहीं किया, बहुत जल्दी होती है, आँख ही नहीं खुलती। और फिर उसके बाद ये सारे काम वाम किए, और ये सुबह सहरी में जो रात में अफ्तारी के बर्तन धोए हुए थे, तो वो मैंने थोड़े ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने अलग अलग करके रखे। कुछ बर्तन एक्स्ट्रा थे वो मैंने अलग करके रख दिए। तो बहुत ज़्यादा बर्तन अफ्तारी में हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो बस वो अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, मैंने ये ना
खजूरें वगैरह होती है ना, जैसे ये मैं सुबह में धो के ना ड्राई करके रख देती हूँ, ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, इसलिए कि फिर ना ये जब गीली गीली सी होती है ना तो फिर मैं उसमें वो जार में डाल के रखती हूँ ना खजूरें, तो वो थोड़े पानी वानी होता है ना तो वो अच्छी नहीं लगती, गंदी गंदा सा हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं वो इसको सुबह में ही थोड़ा सा, ये 10-11 बजे का टाइम है, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, तो बस ये मैं धो के अभी रख दूँगी, तो ये ड्राई होती रहेगी, फिर शाम को मैं उसी जार में डाल लूँगी। और बस यही रूटीन है मेरी। और बस बाहर की मार्केटों के मैं नहीं बना सकूँगी, अपलोड नहीं कर सकूँगी, तो इस वजह से मेरा जो बाहर की नहीं, जो शॉपिंग करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। बस मैं ज़रूरी ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। अच्छा जी, मैं थोड़ा काम के सिलसिले से बाहर गई थी तो पीछे से आई, देखा ये तो पुराना बना हुआ है, ये मेरी बेटी यूट्यूब से देख देख कर ही, यकीन करें यूट्यूब ने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। ये जो मैंने बताया था कि मैं मेहंदी के वहाँ पे पार्लर में लगवाया था, लेकिन वो बस पे मैं अच्छा नहीं लगा मुझे वो सब, तो वो मुझे ना मेरी बेटी को पसंद नहीं आया कि वो कैसे सिखा रही है कैसे नहीं, तो वो मुतमईन नहीं थी, इस वजह से मैंने कहा घर पे ही करो। अच्छा जी, मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको पहले मिलेगी अगर आप लोगों ने बेल आइकन का बटन दबाया हो। तो फिर दुआ में याद रखिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखे और हमें भी अपनी अमान में रखे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।